واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وصلی اللہ علی افضل الانبیاء والمرسلین۔ آج کی اس نشست میں ہم نکاح و طلاق کے بارے میں اپنی گفتگو کو محدود رکھیں گے، مگر سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آج کل عورتوں کے حقوق کے بارے میں بڑا چرچا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے چند حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام شرائع میں ہمیشہ تمام حقوق کے بارے میں، چاہے وہ مرد کے حقوق ہوں، عورتوں کے حقوق ہوں، یا معاشرے کے کسی بھی فرد کے حقوق ہوں، اس کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آج جن لوگوں کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کے بہت بڑے چیمپئن ہیں، تو ذرا ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام سے پہلے اس بیچاری اللہ کی مظلوم مخلوق یعنی عورت کو آج کے یہ نام نہاد حقوق دینے والے کیا حقوق دے رہے تھے۔ یونانی قانون میں عورت کو سرے سے انسانی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہاں تک اس قانون میں گنجائش تھی کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو قتل کر دے تو اس عورت کے قتل کے سلسلے میں اس سے کوئی قصاص نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ہندوستان کا حال آپ کو معلوم ہے، اگر وہاں پر کوئی مرد انتقال کر جاتا تھا، مر جاتا تھا، تو اس کی عورت کو اس کے ساتھ ستی کی رسم میں اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی عورت پشو پیش کرتی تو اسے آر دلایا جاتا تھا، اور اگر وہ آگے بڑھ کر ستی ہو جاتی، اس کے ساتھ جل جاتی، تو اس کی بڑی تعریف کی جاتی اور اس کو بڑا سراہا جاتا۔ اس طرح عورتوں کے تمام مذاہب میں یا تمام معاشروں میں عورت کو اس نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔ یہی حال کچھ رومن چرچوں کا بھی تھا، یعنی 150 بعد مسیح میں ایک ٹرٹولین پادری تھے، انہوں نے عورت کے بارے میں جو اپنے کمنٹس دیے ہیں، جو اپنے تاثرات بیان کیے ہیں، یا یہ کہ عورت کو جو اس نے مقام دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک خوبصورت بھوتنی ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ گناہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، اس سارے گناہوں کی جڑ یہی ہے۔ یہ ان پادری کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ اس کے بعد ایک گریک پادری تھے جان، انہوں نے عورت کو گھر کی تمام تباہی اور گھر کی ساری مصیبتوں کا محور قرار دیا تھا، اور یہ بھی یہاں تک اس نے کہا تھا کہ یہ خوبصورت بھوتنی ہے، یعنی اس کے حسن کی قدر کرنے کے بجائے اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اس کی خوبصورتی جو ہے یہ شیطان کا ایک جال ہے۔ اسی طرح جب اسلام آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ نے مصر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ یہاں پر جب بھی طوفان آتا ہے تو کسی نہ کسی نوجوان بچی کو اس طوفان کے بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رسم کو بند کیا،
کہا کہ اسلام کے اندر یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہی حال جیسا میں نے عرض کیا ہندوستان کا تھا، یا اسلام سے پہلے رومن، گریک، یونان اور فرانس تک میں بہت بعد میں، پہلے تو وہاں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، اور جب اس کی پارلیمنٹ نے ایک دفعہ اس کو مقام دینا چاہا تو یہ لو پاس کیا کہ چلیے ہم عورت کو کم سے کم انسان مان لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا احسان تھا ان پر، عورت پر بہت بڑا احسان تھا جو انہوں نے اتنے زمانے کے بعد بڑی مشکل سے یہ لو پاس کیا۔ ایسی حالت میں اسلام کو ظہور ہوتا ہے، اور اسلام نے عورت کو مرد کے برابر حقوق دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ تم میں مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اور ہوگا مومن تو اللہ تعالیٰ اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اسی طرح جو عورتیں جو نیک اعمال کرتی ہیں ان کا پوری جزا ان کو ملے گی، اور مرد جو نیکی کریں گے اس کی جزا ان کو اس کے بالکل دونوں کو برابر انہیں جزا ملے گی۔ اس کے بعد اسلام نے یہ کہا کہ ہم نے جو مردوں کے حقوق ہیں وہی عورتوں کے حقوق اللہ نے قرآن مجید میں قرار دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ماں بھی ایک عورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور اپنی عورت کے پورے حقوق ادا کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی اس حقوق ادا کرنے کی وجہ سے، اس عورت کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ تلقین سے کام لیا گیا اسلام نے، بلکہ اس کے باقاعدہ قوانین بنائے اور اس قوانین کو نافذ بھی کیا۔ اگر کسی عورت پر کبھی ظلم ہوا اور اس پر کسی مرد نے زیادتی کی تو باقاعدہ اسلامی عدالت نے اس کی داد رسی کی اور اس کی مدد کی مرد کے مقابلے میں۔ آج چونکہ دوبارہ یہ پوزیشن پیدا ہو گئی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے اس ورثے کو بھول گئے ہیں، اور اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیے تھے وہ حقوق آج اس دور میں دوبارہ نہیں دیے جا رہے، اس لیے ایک عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نے مجھے کیا دیا ہے۔ مگر صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے اور ایک مرد واقعی اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر اپنی بیوی کو حقوق دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی عورت یہ تمنا ہی نہیں کرے گی کہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ میرا خود کا اپنا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک دفعہ میں سنگاپور گیا اپنی تجارتی سفر میں۔ وہاں میں اپنے ایک تاجر دوست سے ملنے کے لیے گیا، وہ اپنے آفس میں نہیں تھے۔ میں نے ان کی ٹائپسٹ سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو مجھے قبلے کا رخ اور ایک مصلی دے دیجیے۔ جب اس نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، نماز سے جب میں فارغ ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کاش میں بھی مسلمان ہوتی۔ میں نے کہا پھر آپ کا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں بدھ مت سے تعلق رکھتی ہوں اور میں حسرت کرتی ہوں کہ میں مسلمان ہوتی۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں حسرت کرتی ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ آپ مسلمان مرد اپنی بیویوں کو گھروں کے اندر شہزادیوں کی طرح رکھتے ہو، ساری دنیا کے سفر کرتے ہو اور تجارت، معیشت یا اپنی سروس کے لیے ساری دنیا میں تکلیفیں اٹھا کر اپنی اس بیوی کے حقوق ادا کرتے ہو، مگر میرا حال یہ ہے کہ یہاں پر جو میں سروس کرتی ہوں تو صبح سے شام تک میں اپنے جو میرے باس ہیں
اس کی خدمت کرتی ہوں. جھاڑو دینے سے لے کر میں ٹائپسٹ بھی ہوں، اسٹینو بھی ہوں اور سیلس گرل بھی ہوں. اور جب میں گھر پر جاتی ہوں تو میرے 3 بچے میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب میں ان کی خدمت کرتی ہوں، رات کو پھر ان کو نہلا دھلا کر سلاتی ہوں، پھر صبح ان کو اسکول بھیجتی ہوں، پھر یہاں آتی ہوں. اور تیسرا میرا اپنا شوہر ہے جو مجھ سے اپنی خدمت لیتا ہے. اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. جب میں نے اس کو کچھ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سودا بھی لاتے تھے، گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے، اور جب گھر میں آتے تھے تو اپنے کام کو 3 اوقات میں